آرزو، میں آپ کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے اور میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی باتیں رات کو کمرے میں آنے کے بعد، اور آج رات کمرے میں ضرور آنا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو کو اس کی ایک ایک بات بہت جھوٹ لگی تھی۔ وہ کیسے اس رات کی باتیں بھول جاتی جب اس نے اپنی پہلی رات بیوی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ اس کی محبت نہیں، مجبوری ہے۔ وہ صرف اس کی ماں کی بہو ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کیسے بھول جاتی ان باتوں کو جو اس کمرے میں رہ کر اس نے کسی اور سے کی تھی۔ وہ کسی اور کو اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ آج وہ کہتا ہے کہ تانیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ تانیہ اس کی اور اپنے رشتے کی گہرائی تک اس پہ ظاہر کر چکی تھی۔ وہ صرف اپنی ماں کی ممتا کی قیمت چکانے کے لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ آرزو کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ آخر کیوں وہ ہر انسان کی نفرت کی حصے دار بنتی ہے؟ کیوں اسے کسی کی سچی محبت نہیں ملتی؟ اون کافی دیر اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی جو کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ باہر لوگوں کا کافی رش تھا۔ مہندی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ بھی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تاکہ آرزو کو خود کمرے میں لے کر آ سکے۔ آج دوپہر میں وہ آرزو کے اتنے قریب گیا، لیکن آرزو نے اس سے کچھ نہ مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہے۔ شاید وہ بھی اسے پسند کرتی ہو۔ یہ بات سوچتی ہوئے اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا۔ اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی جو اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ یہ کیا، گھر میں شادی ہے اور یہ ہال سجایا گیا تھا؟ اس گھر میں سینس نام کی چیز کسی میں ہے ہی نہیں۔ اس نے سامنے کھڑے سمیر اور حارث کو دیکھا، جن کی محنت سے یہ حال جگمگا رہا تھا۔ اگر میں اس ہال کو سجاتا تو کم از کم اس سے بہتر سجاتا۔ وہ ایک افسوسناک نظر پورے ہال پر ڈالتا آرزو کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گیا۔ آرزو بیٹا، آؤ رسم کر لو۔ وہ جو کب سے آرزو کو ڈھونڈ رہا تھا زبیدہ کی آواز پر فوراً پلٹا۔ وہ سامنے ہی سب چوڑی دار کے اوپر پیلی شرٹ فراک پہنے، لمبا سا دوپٹہ سر پر سجائے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اون کو لگا کہ اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شاید اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اون نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ اون کا دل چاہا کہ اسے ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لے۔ اس سے پہلے کہ آرزو اس کے قریب سے گزر کر رسم ادا کرنے اسٹیج پر جاتی، اون نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سب اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ رسم ادا کر رہے ہیں، تم اکیلے چل دی، مجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گی؟ وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ چل دیا۔ آرزو نے ایک نظر اسٹیج سے اترتی تانیہ کی طرف دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر اپنی جلن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اون نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر چڑھنے لگا۔ ایکسکیوز می میم، آپ پلیز اتر جائیں، اس نے تانیہ سے کہا، جو آرزو کو سخت نظروں سے گھورتی اسٹیج کے نیچے اتر رہی تھی۔ آرزو کو اس کے ارادے خطرناک لگے، جبکہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اون اسے کس طرح اگنور کر رہا ہے۔ جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی زبیدہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، جو اپنے سامنے اپنی بہو اور بیٹے کو ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اسٹیج چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اون کو اچانک ہو کیا گیا ہے، وہ تانیہ کو اگنور کیوں کر رہا ہے؟ وہ تانیہ سے اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے اسے جانتا تک نہیں۔ تانیہ جتنی دیر گھر میں رہی بس اسے گھورتی رہی، اسے اب تانیہ سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اون کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ پھوپھو بہت خوش تھی، اور سب کے سامنے جس طرح سے اون اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پر ساتھ لے گیا، وہ تو اس پر وار صدقے جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تو اون کو اپنی طرف راغب کر لے گی۔ کیسے پیار سے بات کر رہا تھا تجھ سے، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ پھوپھو اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گئی اور باتیں کرنے لگی، جبکہ اون کا فون آنے کی وجہ سے وہ باہر نکل گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا تم لوگوں میں؟ کتنی پیار سے دیکھ رہا تھا وہ تجھے۔ میں جانتی تھی یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ہے ہی اتنی خوبصورت۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے، اون صرف اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے اور کچھ نہیں۔
لیکن پھپھو کی خوشی دیکھ کر اسے انہیں یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھپھو میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں، آرزو نے ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے کہا تو پھپھو کو لگا شاید وہ اون کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے، اس لیے مسکراتے ہوئے اسے جانے دیا۔ اون کے گھر واپس آ جانے کے بعد وہ کمرے میں نہ گئی، اس کا ارادہ آج بھی مہرش اور زلیش کے ساتھ کمرے میں سونے کا تھا۔ جب اچانک پھپھو اس کے کمرے میں آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ نا۔ انہوں نے دوبارہ اون کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا، وہ یقیناً اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جی پھپھو، مجھے زلیش اور مہرش سے باتیں کرنی تھی، اس لیے یہاں بیٹھ گئی، وہ بہانہ بنانے لگی۔ بس بیٹا، بہت باتیں ہو گئی، اب جاؤ، شوہر کو اتنی دیر انتظار نہیں کرواتے، نہ جانے کتنے چکر لگا چکا ہے باہر کے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ پھپھو نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ آرزو مجبور ہو کر اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی، جب اچانک اس کا پیر مڑا اور وہ گر گئی۔ اچانک گرنے کی وجہ سے بے ساختہ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی، جو مہمانوں کے ساتھ تو اون کو بھی متوجہ کر گئی، جو اپنے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آرزو، ٹھیک تو ہو نا تم؟ گر کیسے گئی؟ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو، وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی نرمی اور فکر مندی پورے گھر والوں کو حیران کر گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اتنی زیادہ نہیں لگی، وہ اس کے سہارے سے اٹھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی۔ بیٹا تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور کوئی مرہم لگا دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، زبیدہ نے کہا۔ وہ کہاں ان کی باتوں پہ دھیان دیتا تھا یا کوئی بات مانتا تھا، لیکن آج سوال آرزو کا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ سب کے سامنے اس طرح سے اٹھانے پر آرزو نظریں تک نہ اٹھا پائی۔ وہ اسے سیدھا کمرے میں لایا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن تم تو پہلے ہی اپنا پیر دبا کر بیٹھ گئی، بہت غلط بات ہے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اگلے 4 منٹ کے بعد تمہارا برتھ ڈے اسٹارٹ ہو جائے گا، میں تمہارا یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے اپنا پیر زخمی کر لیا۔ وہ اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتا اندھیرے میں ہی کوئی مرہم ڈھونڈنے لگا۔ ایک پیر کا درد، اوپر سے اون سے قربت، اسے تو جیسے اپنا ہوش بھی نہ رہا تھا۔ اب کچھ بولو بھی، ایسے ہی خاموش بیٹھی رہو گی؟ وہ تو بالکل نہیں چلے گا، مجھے باتیں کرنے والی لڑکی چاہیے، گوگی بیوی سے میرا گزارا نہیں۔ وہ اس کے پیر پر مرہم لگاتے ہوئے کہنے لگا، اور پھر اس کے پیروں پر کمبل ڈال کر وہ اٹھ گیا۔ اس کے اچانک دروازہ بند کرنے پر آرزو گھبراہٹ ہونے لگی، وہ کیا کرنے والا تھا؟ اس کے اچانک لائٹ آن کرنے پر آرزو اپنی آنکھیں بند کر دی۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ کیوں؟ اگر تمہیں دیکھو گی نہیں تو تمہیں پسند کیسے آئے گا؟ اور اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو میری محنت برباد ہو جائے گی، اور میری محنت برباد ہو گئی تو میرا اسپیشل سرپرائز خراب ہو جائے گا، پلیز اسے خراب مت کرو۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا تھا تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی۔ ہیپی برتھ ڈے میری اسپیشل بیوی۔ اون مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھا، کمرہ لائٹ سے چمک رہا تھا، کہیں کہیں غبارے لگے تھے۔ آج تک میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، پلیز مجھے سب کے لیے معاف کر دو۔ جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت غلط کیا ہے، تمہارے خوابوں کی تعبیر اتنی بھیانک کی ہے کہ شاید مجھے کبھی معاف نہ کرو، لیکن پھر بھی میں تم سے ایک موقع مانگتا ہوں آرزو۔ میں تمہارے لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے پسند کرو یا مجھ سے پیار کرنے لگو، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز معاف کر دو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے زمین پر بیٹھا اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ شاید یہ سب ڈرامہ تھا، شاید اس کی ماں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنے کا کہ وہ دونوں ایک مکمل کپل ہے، لیکن پھر بھی پھپھو کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی تھی، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اسے اون کی محبت قبول کرنی تھی، جھوٹی ہی صحیح، لیکن اس نے اپنی پھپھو کو یہ بات بتائی تھی کہ اس سے کوشش ضرور کی اس رشتے کو نبھانے کی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے باندھے ہوئے ہاتھ پر رکھا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ اور پھر وہ نازک سی لڑکی اس کے سامنے ہار گئی، جب اگلے ہی لمحے اون نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ تھینک یو سو مچ آرزو، میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، اور تمہارا یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل بناؤں گا۔ سب سے پہلے ہم کیک کاٹتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا اور کیک لا کے سامنے رکھا۔ چلو کاٹو۔
وہ نائف اپنے ہاتھ میں لیے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کیک کاٹنے لگا اور ساتھ میں گنگنانے بھی لگا، چلو اٹھو جلدی سے لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ وہ کیک کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے کہنے لگا، جلدی کرو، 12 بجنے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگا۔ گھر میں کوئی نہیں پوچھے گا، اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا کہ پیر میں بہت درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، آہستہ آہستہ آنا، درد نہ ہو پیر میں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ آرزو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دروازے کی طرف جا رہی تھی جب اچانک اسے پیچھے سے تائی امی نے پوچھا، آرزو کہاں جا رہی ہو؟ وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اسے اون کی بات یاد آ گئی، اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دینا کہ پیر میں زیادہ درد ہے، اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ تائی امی پاؤں میں زیادہ درد ہے اس لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ آرزو کو جھوٹ بولنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہائے میری بچی، 1 منٹ میں ابھی حارث کو بلاتی ہوں۔ تائی امی نے فوراً کہا، نہیں میں اون جی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آرزو نے جلدی سے کہا تو تائی امی مسکرانے لگی، ماشاء اللہ بیٹا، ضرور جاؤ، بہت خوشی ہوئی تم دونوں کو ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ انہیں دعائیں دیتی کمرے کی طرف جانے لگی جب اون اسے تائی امی کے پاس کھڑا دیکھ چکا تھا۔ خبر پہنچ گئی، اب پورے گھر میں پھیل جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تائی امی تو پوری نیوز کاسٹر ہے۔ اون نے کہا تو آرزو کو اچھا نہ لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، تائی امی بہت اچھی ہے، آرزو منمنائی۔ ہاں ہاں سب اچھے، بس تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، جس کے پاس آتے ہوئے 1000 بار سوچتی ہو۔ لیکن میرا نام بھی اون سوچ سمجھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے لگا۔ وہ اسے ہاسپٹل تو ہرگز نہیں لے گیا تھا، سب سے پہلے وہ اسے آئس کریم پارلر لے کے گیا۔ تمہارا فیوریٹ فلیور کون سا ہے؟ چھوڑو جو بھی ہے، آج تم میرا فیوریٹ کھاؤ گی، وہ کہہ کر پارلر کے اندر چلا گیا۔ آرزو کو کہاں عادت تھی وہ اپنی پسند کی کوئی چیز کھانے یا فرمائش کرنے کی، جو خاموشی سے وہیں بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اون اس کے لیے آئس کریم لے کر آیا۔ یہ لے جان من، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کے شوہر کا فیوریٹ آئس کریم فلیور۔ وہ ایک ادا سے کہتا آئس کریم اس کے سامنے پیش کرنے لگا۔ تھینک یو اون جی، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہائے میں صدقے اون جی، یہ لڑکی انداز کہاں سے سیکھا سامنے والے کو قتل کرنے کا؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا پوچھنے لگا۔ آرزو کنفیوز بیٹھی اس کے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر بھی لے گیا۔ سارے راستے گاڑی میں رومانٹک سانگ بجتے رہے۔ تمہیں پتہ ہے آج سے پہلے مجھے رومانٹک سانگ سے چڑ تھی، لیکن آج لگ رہا ہے جیسے سب کے سب میرے دل کا حال بیان کر رہے ہوں۔ تم نے مجھے بدل کر رکھ دیا ہے آرزو، تھینک یو سو مچ میری زندگی میں آنے کے لیے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، اور نے اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس حرکت پر آرزو کا ننھا سا دل کانپ کر رہ گیا۔ تم اتنا گھبراتی کیوں ہو آرزو، تمہارا ہاتھ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو ہاتھ ٹھنڈا، پتہ نہیں، وہ ہر بات کا ادھورا سا جواب دے رہی تھی جب اون بے ساختہ مسکرایا۔ او تو میری بیوی مجھ سے گھبرا رہی ہے، ڈارلنگ میں کوئی غیر تو نہیں، تمہارے شوہر ہوں۔ وہ اس کی گھبراہٹ کا انجوائے کرتے ہوئے بولا۔ جب آرزو بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کیا سب کچھ ڈرامہ تھا؟ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ جو اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، وہ تو اس کا محافظ تھا، اس کا شوہر تھا۔ بے شک وہ اس کی محبت نہ سہی، لیکن بیوی تو ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حال میں اس سے اپنا بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ آخر پھپھو نے اسی طرح تو اس کی زندگی داؤ پر نہ لگائی ہوگی۔ پھپھو کو اس پر یقین تھا کہ وہ اپنے آپ پر یقین کیوں نہیں کر پا رہی تھی۔ بے شک اور صرف دکھاوا کر رہا تھا اس سے محبت کا، لیکن وہ تو دکھاوا نہیں کر رہی تھی، وہ تو اس کی بیوی تھی۔ وہ اسے تو اسی شخص کی بیوی بن کر رہنا تھا، اسے تانیہ کو اون کی زندگی سے نکالنا تھا، نہ کہ خود اون کی زندگی سے نکلنا تھا۔ اسے پھپھو کی امیدوں پر پورا اترنا تھا، انہیں ان کا بیٹا واپس کرنا تھا۔ وہ اون کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گی، میں تانیہ کو ان کی زندگی سے نکال کر رہوں گی، ساری زندگی اپنا حق دوسروں کو چھیننے نہیں دوں گی۔ اون میرے شوہر ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔
وہ مجھے اپنی بیوی مانے یا نہ مانے، لیکن وہ میرے شوہر ہیں۔ میں پھپھو کا بیٹا انہیں واپس ضرور کروں گی۔ میں اون کو کسی دوسری راہ پر نہیں جانے دوں گی۔ وہ خود سے عہد کرتی اون کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے، مار ڈالو گی کیا؟ اون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو بے ساختہ نظریں چرا گئی اور اون قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ گھر آنے تک آرزو نے اپنے آپ کو اس رشتے کو نبھانے کے لیے مکمل تیار کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اون کے ساتھ ایک نیا رشتہ بنائے گی اور پھر اسے کبھی اس رشتے سے آزاد نہیں ہونے دے گی۔ وہ گاڑی روک کے گیا تو آرزو کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھبراہٹ حس سے سوار تھی، لیکن آج اسے گھبرانا نہیں تھا۔ اسے اون کو پانا تھا ہمیشہ کے لیے، لیکن کیا وہ تامیہ کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا اپنے ہی شوہر کو ایک غیر عورت سے چھین لے گی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے اسے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ گہری سوچوں میں کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے جلن ہو رہی ہے، تمہارے اون جی کو بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تم اسے چھوڑ کر کسی اور کی سوچوں میں گم رہو، وہ شرارت سے بولا۔ میں آپ کو ہی سوچ رہی تھی، آرزو بے ساختہ بولی تو وہ کھلکھلا کر مسکرایا۔ لڑکی، تمہیں تو دل خوش کرنا آتا ہے۔ تم نے مجھے اتنی بڑی غلطی کے لیے معاف کر دیا، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا پریشان تھا، یہ سوچ کر کہ کیا میری آرزو مجھے معاف کرے گی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے خواب توڑ دیے، تمہارے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا، اس کے باوجود تم نے مجھے معاف کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ چوم کر بولا۔ کافی تھک گئی ہو، سو جاؤ، وہ اسے کہتا واش روم جانے لگا۔ کیا مطلب؟ آرزو پریشان ہو کر بولی۔ اس کے اس طرح سے پریشان ہونے پر وہ مسکرا دیا۔ ہائے، اس سادگی پہ کون نہ مر مٹے۔ میرا مطلب ہے کہ جان تھک گئی ہو، سو جائے۔ آرزو، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں جانتا ہوں تم فی الحال اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے، اور جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ جب تک تم خود مجھے اپنے پاس نہیں بلاتی، لیکن میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ میں تمہیں تمہارے رشتے کو سمجھنے کا تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، اور تھوڑے سے وقت کا مطلب بس تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا میں۔ لیکن تمہاری اجازت کے بغیر چھوٹی موٹی گستاخی ہوتی رہے گی، جاؤ آرام کرو۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر کہتا واش روم چلا گیا، جبکہ آرزو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اون کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ اسی لیے تو اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ وہ اس کے قریب آ کر اپنا مطلب پورا کر سکے، اپنی ماں پہ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ اس کی شرط کو نبھا رہا ہے۔ تو کیا آپ سچ میں اون اس سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر تامیہ؟ وہ سوچتے سوچتے اس کا سر دکھنے لگا۔ تامیہ ساری رات پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا اس نے، اس طرح سے آرزو کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور پھر سے وہ اسی مقام پر لاپٹکے گی جہاں سے اون اسے نکال کر لے گیا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس سے جلتی آئی تھی، اس کی خوبصورتی سے، اس کی معصومیت سے، یہاں تک کہ وہ اس کی سادہ سی زندگی سے بھی جلنے لگی تھی۔ وہ اس سے اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ اسے برباد کرنے کے لیے کوئی بھی انتہا پار کرنے کو تیار تھی۔ وہ ساری رات اون کو فون کرتی رہی، جبکہ اون کا فون سائلنٹ پر تھا اور وہ آرام سے سو رہا تھا۔ صبح خوشی خوشی اون اپنے کام پر گیا اور عمر کو یہ گڈ نیوز سنائی کہ آرزو نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اب بس تو بھابھی کو لے کر میرے گھر پر ڈنر پر آ۔ مصباح تو میرے پیچھے پڑی ہے کہ اس کے اون بھائی کی شادی ہوگی، وہ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ خیر، پتہ تو مجھے بھی نہیں چلا، عمر سرد آہ بھر کے بولا۔ ہائے میرے چھوارے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس ڈائن کا کچھ کر۔ اون نے اپنے فون کی طرف اشارہ کیا جہاں تامیہ کا فون آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس لڑکی سے ایک بار مل کر میں سارا قصہ سیٹ کر لوں، مجھے اسے سمجھانا ہی پڑے گا۔ اون نے تنگ آتے ہوئے فون ایک بار پھر سے بند کر دیا۔